اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ درود ان پر، اللہ کی مصلحت کہیں یا مشیت، بس بیٹیاں ہی زندہ رہیں۔ ان کے بیٹے وفات پا گئے اور ان کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، سو کنیت ابو القاسم تھی۔ بیٹی کی وفات کا اتنا صدمہ تھا کہ ایک روز بازار میں کسی نے صدا لگائی، یا ابو القاسم، تو بےتابی سے مڑ کے دیکھا کسی اور قاسم کے والد کو پکارا جا رہا تھا۔ دل گرفتگی سے کہا کوئی یہ کنیت نہ رکھے۔ معتقدین نے اسے حکم سمجھا تو کفار ایذا رسانی کے لیے تانے کسنے لگے کہ بیٹے تو ہیں ہی نہیں، اس شخص کی یہ تو بے جڑ ہی رہے گا۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تانوں سے بہت آزردہ رہنے لگے تو محب نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے سورت نازل فرمائی، مختصر ترین مگر پر اثر سورت، جس میں خداوند عالم ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے جو اس کے محبوب بندے کا دل دکھاتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، اور خدا کا کہنا تو ہو کر رہتا ہے۔ جو لوگ تانے کسے تھے بے نام و نشان رہ گئے، اور خدا کے محبوب کا نام آج دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ اٹھے خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے۔ خاندان کے ایک چھوٹے بچے کے سوا تمام مردوں کو شہید کر ڈالا، عورتوں کو ننگے سر بازار میں پھرایا اور دربار میں بلا کر استہزاء کیا کہ دیکھو تمہارا نام لیوا کون ہے؟ اب میں ہوں تخت نشین، میرے وارث بیٹھیں گے اب تخت پر، تمہارا نام تک ہوگا نہ داستانوں میں۔ نعوذ باللہ، اسی وقت اذان کی آواز آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو القاسم کی نواسی نے ظالم حکمران سے کہا، یہ کس کا نام ہے اذان میں؟ یہ نام تا قیامت گونجتا رہے گا، بے شک اس نام کا دشمن ہی بے جڑ رہے گا، اور وہی ہوا جس کی نسل کشی کی گئی تھی، اربوں لوگ اس کے نام لیوائیں، اور بہت لوگ ہیں جو سادات کے گھرانے سے کہلاتے ہیں۔ کون ہے جو فخریہ خود کو ظالم متکبر حاکم کی اولاد کہے؟ آپ کو کہیں ملا؟ زمانے گزرتے گئے، جو حق کی راہ پر کھڑا ہوتا ہے زندہ وہی رہتا ہے، چاہے سولی چڑھا دو، زہر دو یا سر قلم کرو، مگر کوئی سبق سیکھتا ہی نہیں، کوئی نہیں۔ اگر آپ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آخر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔